میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی ہیں، عمر 16 سال، کتنی؟ میں نے کہا تھا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، عمر کتنی ہے؟ سارے بولو، نام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی، یہ نام ہے آپ کا، اور کام کتنا پیارا۔ ایک دن میرے نبی نے کہا ثعلبہ جی یا رسول اللہ جاؤ فلاں کام پہ چلے جاؤ۔ گئے، کام دوپہر تک کھتا، شام ہو گئی، واپس نہیں آئے، شام ہوئی واپس نہیں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ ثعلبہ کا پتہ نہیں چل رہا، آقا کہیں کام میں مصروف ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، 40 دن ہو گئے، ثعلبہ واپس نہیں پلٹے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو لوگوں کیا وجہ رہی؟ کیوں نہیں آیا اتنا چاہیتا مصطفیٰ کا غلام؟ وجہ یہ تھی میرے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، تو جب آ رہے تھے نا پلٹ کے، تو ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک مکان کے دروازے پر پردہ پڑا تھا، اچانک وہ مکان کا پردہ ہٹا، اور جیسی پردہ ہٹا آپ کی نگاہ ایک عورت کے سر کے بالوں پہ پڑ جاتی ہے جو اپنے بال کاٹ رہی تھی۔ جیسی نگاہ پڑی، پہلی نگاہ پڑی تو وہ دھوکے سے تھی، دوسری نگاہ آپ نے جان کے ڈالی، جیسی دوسری نگاہ جان کے ڈالی ہے، اللہ اکبر، اب جیسی چہرہ پر پھیرا آپ نے اس کی طرف سے، دل میں خیال آیا ثعلبہ کتنا بڑا پاپ کر بیٹھا ہے، جس نگاہ سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا کرتا تھا، آج تو نے غیر محرم کے بال دیکھ لیے ہیں۔ آؤ میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی نگاہیں ہماری حرام کاریوں کی طرف اٹھا کرتی ہیں، صبح سے شام تک کتنے ہمارے آنکھوں سے گناہ ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کرتے ہیں آقا دیدار کراتے نہیں، آقا دیدار نہیں کراتے ہیں۔ یار پھر کرم کیسے ہوگا؟ سوچو تو صحیح، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، ایک غیر محرم کے بالوں پر نظر پڑ گئی ہے، تو اب دل میں خیال آتا ہے ثعلبہ کون سے چہرے سے جائے گا، کون سی آنکھیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا؟ اب تیری آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے کے لائق نہیں رہ گئی ہیں، اب تیری آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر کے آپ ٹھہر جاتے ہیں، جو راستہ مصطفیٰ کی گلی میں جاتا تھا اب وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے ثعلبہ اب تک تو جبریل امین بھی آ چکے ہوں گے، میرے لیے اللہ کے عذاب کی آیتیں بھی نازل ہو چکی ہوں گی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے مصطفیٰ کا شہر چھوڑا ہے اور جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ثعلبہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کے بعد اچانک صحابہ کہتے ہیں چلو شہر سے باہر تلاش کریں۔ جب صحابہ گئے، ایک چرواہے سے جا کر کے کہتے ہیں چرواہے بتا تو صحیح، اگر تو نے 16 سال کے حسین جوان کو دیکھا ہو تو بتا، نام ثعلبہ ہے، چہرے پہ عجیب رونق ہے، جب چلتا ہے تو ادائیں بکھرتی ہیں، بولتا ہے تو لڑیوں سے توڑ دیتا ہے، کوئی ایسا جوان دیکھا ہو تو بتا جس کے بازوؤں میں طاقت ہے، سینے میں جس کے دم ہے، کوئی ایسا جوان دیکھا ہو تو بتا۔ چرواہے نے کہا تھا آنے والوں، میں نے کوئی ایسا جوان تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک بڑا کمزور جوان ہے جو کبھی کبھی میرے بکریوں کا دودھ پینے کے لیے آتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ وہ سامنے والی پہاڑیوں میں رہتا ہے، راتوں دن رویا کرتا ہے، آنسو بہایا کرتا ہے، اور اس درد سے روتا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو میری بکریوں کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے ان پوچھنے والوں میں، توڑے اسی طرف جدھر وہ حضرت ثعلبہ گئے، جا کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ثعلبہ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور رو کے کہتے میرے مالک، میرے پروردگار، اب میری آنکھیں تیرے محبوب کے لائق نہیں رہ گئی ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس بات سے گلا نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی، لیکن اس بات سے میں سوچ کے پریشان ہوں کہ اگر تیرے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ سکا تو پھر یہ آنکھیں کس کام کی ہیں؟ یا اللہ، یا تو موت دے دے یا پھر میری پاکیزگی کا اللہ اپنی طرف سے حوالہ عطا فرما دے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ثعلبہ سجدے سے سر اٹھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، جوان نے سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھیں اندر بیٹھ چکی ہیں، چہرے کا گوشت سوکھ چکا ہے، اور وہ ثعلبہ جس کی جوانی کی مثال دی جاتی تھی اب کمزور اتنا ہو چکا ہے کہ چل کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ثعلبہ چل میں لینے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت
حضرت صالبہ کی چیخ نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عمر میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا ہوں. میں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ میری آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے کے لائق نہیں رہ گئی ہیں. اتنی بات کہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے ابن نادان, میں تجھے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مدینے والے کی مرضی سے لینے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. زبان تھم جاتی ہے صالبہ کی. کہ عمر کیسے لے کے جاؤ گے, مجھ میں تو چلنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت عمر نے کاندھے پر اٹھایا ہے اور لے کر کے آئے مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں. لانے کے بعد جب کھڑا کیا میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر, آقا کریم حالت نماز میں ہے. صالبہ کو لا کر کے کھڑا کیا ہے. حضرت صالبہ کھڑے نہیں ہو پائے. حضرت عمر دوڑ کے آئے, نماز میں شریک ہو گئے تاکہ نماز نہ رہ جائے. حضرت صالبہ بغی فرش پر کچھ دیر کھڑے رکھے پھر بیٹھے لیٹ جاتے ہیں. میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اینا عمر, عمر کہاں گئے. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں عمر بتاؤ میرا صالبہ کہاں ہے. اللہ پر یہ ناز ہوتے ہیں غلاموں کے, یہ انداز ہوتے ہیں محبوبوں کے. آقا کریم سلام پھیر کے کہتے ہیں عمر بتاؤ میرا صالبہ کہاں ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کہتی سرکار وہ مسجد میں صفوں کے پیچھے ہے. آقا فرماتے ہیں صالبہ کھڑا ہو جا. حضرت عمر کہتے آقا کیسے کھڑا ہوگا, اس میں تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, توڑ کر کے مصلی چھوڑا ہے. جب پیچھے آئے ہیں حضرت صالبہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے. سوچو تو صحیح کیسے عاشق تھے, سامنے جلوہ محبوب ہے لیکن صالبہ نے آنکھیں بند کر لی ہے. جان پوچھ کے حضرت صالبہ نے آنکھ بند کی ہے. میرے سرکار توڑ کر کے آئے ہیں. حضرت صالبہ کا سر اٹھا کر کے گود میں مصطفیٰ نے رکھا ہے. اور صاحب ذرا سوچو تو صحیح, یہ گود میں رکھنے والا کون ہے, یہ سینے سے لگانے والا کون ہے. خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ جب معراج میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مالک محبوب کے پیچھے کم سے کم 2 رکعت پڑھوا دے تاکہ ہمیں بھی مقتدی ہونے کا شرف مل جائے. اگر میرا نبی یہ وہ ذات ہے کہ اگر بیت المقدس جاتی ہے تو سارے نبی سب بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ امامت کے پیچھے ہمیں مقتدیت کا شرف مل جائے. اللہ اکبر, یہ وہ ہے کہ اگر چلے تو رب کہتا ہے اے محبوب عرش نے بھی التجا کی ہے, اس پہ قدم رکھتے اس کی معراج ہو جائے گی. اب پہلے نے تو کہ مصطفیٰ اتنی شان والا کہ تلوے چوم کے عرش ناز کرتا ہے, نماز پڑھ کے انبیاء ناز کرتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو کے فرشتے ناز کرتے ہیں. وہ محبوب کتنی شان والا ہوگا. سرکار نے صالبہ کو یوں سینے سے لگایا, فرماتے صالبہ آنکھیں کھول, جیسی اتنا میرے نبی نے کہا ہے. عرض کرتے سرکار کیسے آنکھیں کھولو, اب میری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لائق نہیں رہ گئی ہیں. اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ سرکار آپ کا دیدار کر سکوں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں صالبہ کیا کہنا چاہتے ہو. کہتے سرکار میں نے اپنی آنکھوں سے ایک غیر محرم کے بالوں کو دیکھ لیا ہے, میری آنکھیں ناپاک ہو چکی ہیں. سرکار اب میں آپ کا جلوہ کیسے دیکھ سکتا ہوں. اتنا کہنا تھا. میرے نبی کی چشمان نبوت برسی ہے. سرکار کی آنکھوں میں آنسو کا آنا تھا کہ اتنے میں جبریل امین اتر کے آ جاتے ہیں. کہتے محبوب آنسو صاف کر لیجئے اور غلام سے کہہ دیجئے کہ آنسو پوچھ لے. محبوب کی گود کے صدقے میں ہم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے اور جس کے لیے یہ ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کی بھی ساری خطاؤں کو معاف کرتے چلے. سرحانے بیٹھ ہوئے. اما خدیجۃ الکبریٰ نے بلایا, فاطمہ لبیک یا امی, ماں میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز دیا. سیدہ اٹھ کے آئیں, ماں کے سینے کے قریب آئیں. ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں. بات کوئی چھوٹی نہ تھی, اس لیے کہ نہ مانگنے والا چھوٹا تھا نہ دینے والا چھوٹا تھا. فاطمہ آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں, مانگو. سب سے پہلا جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ نے کہا تھا فاطمہ میرے بعد اپنے والد کو پریشان مت کرنا. اللہ اکبر. اب میرے بعد اپنے والد کو پریشان مت کرنا, انہیں تبلیغ کا کام بہت رہتا ہے. دوسری بات کہا بیٹی میں دنیا سے چلی جاؤں تم ساری زندگی مصطفیٰ کو میری کمی مت محسوس ہونے دو. 2 باتیں یہ ہوئی. تیسری بات فرمائی فاطمہ
کہا جی، کہا جاؤ باہر صحن میں تمہارے بابا موجود ہیں، ان سے جا کے کہو مجھے چادر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی امی کس لیے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں بیٹی جب میں انتقال ہو جاؤں تو مجھے کفن مصطفیٰ کی چادر میں دے دیا جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی ان باتوں پہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سارے بول دو یا رسول اللہ۔ تھک گئے ہو تو بتاتے رہنا جی، یہ مت سوچنا حاجی جی نے بلایا تو یہی بٹن دبائیں گے، ہم آپ کا منہ دیکھ کے بھی اٹھ جائیں گے۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ حضرت فاطمہ آئیں، سرکار مقام اپنے صحن میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آئیں، جب باپ کا چہرہ دیکھا، میرے نبی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، سیدہ کی آنکھ میں آنسو ہے، مصطفیٰ نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ شاہد باپ اگر بیٹی کو بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے، اور باپ بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ یہ باپ کی خاصیت ہوتی ہے۔ سیدہ آئیں، میرے نبی نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ فاطمہ بولو، کہتی بابا امی جان نے ایک پیغام بھیجا ہے، فرماؤ کون سا پیغام؟ کہتی بابا کیسے کہوں، لب کانپ رہے ہیں۔ ہاں بیٹی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ ماں نے کہا کہ جاؤ اپنے والد سے جا کے کہہ دو، میرے مصطفیٰ سے جا کے کہہ دو اگر انتقال ہو جائے تو مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی ہیں کہ بابا یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، میرے سرکار نے اتنا سنا۔ سیدہ کو گود میں اٹھایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہا تھا خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں سرکار میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ خدیجہ کس لیے؟ کہا سرکار ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، قدم بقدم چلی ہو، اسلام کے لیے اپنی دولت کو قربان کیا ہے، لیکن سرکار میں چاہتی ہوں جب قبر میں پہنچوں فرشتے مجھ سے پوچھیں کیا لے کر کے آئی ہو تو میں کہوں گی کہ فرشتوں دیکھو تمہارے محبوب کی چادر رحمت لے کر کے آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی نے نبوت والی چادر کاندھے پہ رکھی ہے، ہاتھ آیا ہے کاندھے پر، ابھی ہاتھ کاندھے پر آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے خدیجۃ الکبریٰ تو نے صرف چادر مانگی ہے، تیرا اتنا احسان ہے مجھ پر، اگر کھال مانگ لیتی تو وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ اتنا کہہ کے جیسی چادر پہ ہاتھ رکھا ہے جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے محبوب چادر نہ دو، رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ اس چادر کو کاندھے پہ رکھو، اس لیے کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے کپڑے کی چادر نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چادر کا انتظام فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بات بہت لمبی ہے، وصال ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد گھر میں صرف میرے نبی تھے جو سیدہ کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک وقت آیا میرے نبی تبلیغ کے لیے نکلے، جیسی تبلیغ کے لیے نکلے نا حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑا، ابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں بیٹی، لوگوں کو قرآن سنانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اتنی بات کہی تھی۔ سیدہ کہتی بابا کب تک آؤ گے؟ پردیس جاتے ہو نا، بیٹیاں ہاتھ پکڑ لیتی ہیں ابا کب واپس آؤ گے؟ کلیجے دہلنے لگتے سینے میں۔ آج میں آیا ہوں، اتنا اچھا انتظام حاجی صاحب نے کیا، کسی چیز کی کوئی دقت نہیں ہونے دی، مگر جانتے ہو ساری خطابت قربان ہو جائیں آمینہ کے لال، ساری قرات قربان سیدہ کے شہزادے پر۔ ان سے بڑا کائنات میں نہ کوئی خطیب ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا کائنات میں کوئی قاری ہو سکتا ہے۔ آپ نے بیٹی سے کہا بیٹی جتنی جلدی فارغ ہو گیا تبلیغ سے واپس آ جاؤں گا، لیکن سفر عاشقوں کی گلی کا نہ تھا بلکہ طائف کی بستی کا سفر تھا۔ دشمنوں کے بیچ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے جسے آج تک آپ نہ بھولے ہوں؟ میرے نبی نے طائف کا ذکر کر کے فرمایا تھا ہاں عائشہ طائف کا ایک سفر ہے جسے آج تک میں نہیں بھولا۔ آج امت جھوٹ بھی بولتی ہے پھر بھی کہے لگاتی ہے، چوریاں کرتے پھر بھی کہے لگاتے ہیں،
اور پھر نعرے ہوتے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ صاحب ہم جھوٹ بولیں اور کہیں دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں، کردار تو ایسے کر لیں، کم سے کم ان کے منگتے تو نظر آئیں، پھر کہیں ہم دامن نہیں چھوڑیں گے، تب اچھا لگتا ہے۔ میرے نبی طائف کے بارے میں فرماتے ہیں، عائشہ جب میں طائف میں قرآن سنانے کے لیے گیا، بجائے اس کے کہ کوئی مجھے ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتا، ایک کٹورا، لوگوں نے پانی کی بجائے میرے پتھر مارے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک کوئی ایسا خطیب ہو جس نے پتھر کھا کے تقریر ہو تو نام بتاؤ۔ کوئی ایسا قاری لاؤ جس نے پتھر کھا کے قرآن پڑھا ہو۔ کائنات میں ایسے قاری بہت مشکل سے کم ملتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، عائشہ اللہ اکبر، کہتے ہیں عائشہ میں طائف کا سفر آج تک نہ بھولا۔ عائشہ میں طائف میں گیا، لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں نے پتھر مارے، جب میں گر جاتا، اللہ اکبر، آقا کا جملہ سنو، سرکار فرماتے ہیں میرے پیر زخمی ہوئے، پورا بدن زخمی ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں جب پیر درد کرتا، زیادہ تکلیف ہوتی تو کہتے ہیں میں اس پیر کو اٹھا لیتا، پھر ظالم نشانہ لگا کر دوسرے پیر پہ پتھر مارتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں وہ پیر رکھتا، دوسرا اٹھا لیتا تھا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے شام ہو گئی عائشہ، وہ پتھر مار مار کے تھک گئے، تیرا نبی قرآن سنا کر کے نہیں تھکا تھا۔ اے عائشہ میں نے ان کو پتھر کے سائے میں قرآن سنایا۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں شام کو میں واپس ہوا ہوں تو میرے بارگاہ میں فرشتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں سیدوں کی قربانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو کھلی بات ہے جو مصطفیٰ نے پتھر کھائے ہیں۔ اور آگے کی بات دیکھیے، جب میرا نبی شام کے وقت میں گھر کی طرف آیا ہے، اس وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہر بیٹی کی طرح اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے آنے کا رستہ دیکھ رہی تھی، نگاہیں تک رہی تھی محبوب کا چہرہ نظر آئے، نگاہیں دیکھ رہی تھی سرکار کب واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی نگاہ کا، مصطفیٰ کا رستہ تک رہی ہے۔ اچانک سورج چھپنے لگا، ادھر مصطفیٰ جلوگر ہو رہے ہیں۔ آقا کریم کے بدن پر جیسی خون دیکھا ہے تو بیٹی ہوا کرتی ہے، دوڑ کر کے گئی، باپ کا دامن پکڑا ہے، ہاتھ پکڑ کے مکان کے اندر لائی ہے، آقا کریم کو بٹھایا ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، دوڑ کر کے گئی، اپنے دوپٹے کو بھگویا پانی میں، اس کے بعد باپ کے ماتھے کا خون صاف کر رہی ہے، خون بھی صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، خون صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ جب پورے چہرے کا خون صاف ہوا ہے تو جہاں جہاں زخم آتا تھا سیدہ چوم لیا کرتی تھی، اگر زخم ہوتا تھا تو آقا کی بیٹی اپنے لبوں سے لگا لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب چہرہ صاف ہوا ہے تب نبی کی بیٹی کی زبان کھلی ہے، آپ کہتی ہے بابا ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں شہزادی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تب سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے بابا جی ایک بات بتائیے، کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے بیٹی ہمارا خدا سچا ہے۔ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ ہاں بیٹی ہمارا قرآن بھی سچا ہے۔ کیا ہمارا مذہب بھی سچا ہے؟ ہاں بیٹی ہمارا مذہب بھی سچا ہے۔ کیا آپ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں فاطمہ میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے بابا جی ایک اور اجازت چاہیے۔ کیا بیٹی کون سی اجازت؟ کیا مجھے نیلی چھت والے رب سے سوال کرنا ہے؟ اے بیٹی کون سا سوال؟ تب بیٹی کا جملہ سنو نبی کی، سیدہ کہتی ہے بابا مجھے اپنے رب سے پوچھنا ہے اے پروردگار اگر میرا باپ بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، تیرا دیا ہوا دین بھی سچا ہے، تو بس اتنا بتا دے جب میرا باپ قرآن سناتا ہے تو مکے والے پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ چلا کرتا ہے تو راستے میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں؟ اے میرے مالک اگر تو سچا، تیرا دین سچا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ پر لوگ نیچڑ کیوں ڈالا کرتے ہیں؟ اتنا سننا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی ہے اور بیٹی کے لبوں پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ رب سے کوئی شکوہ مت کر دینا، کوئی شکایت مت کر دینا۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، پوچھتی ہے بابا جان آخر کیوں نہ کروں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ انہوں نے بھی رب سے سودا کیا ہے، میں نے بھی رب سے سودا کیا ہے۔ بابا کون سا سودا؟ آقا فرماتے ہیں انہوں نے اپنے عیش کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، میں نے پتھروں کے بدلے میں آخرت خریدی ہے۔ کیا بابا سمجھائیے تو صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے فاطمہ جب قیامت کا دن
دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امت پل صراط سے گزرے گی، اچھے گزر جائیں گے، پاپی کٹ کے گریں گے، تب میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ اگر طائف کے پتھروں کا بدلہ دینا ہے تو آج دے دے۔ رب فرمائے گا میں کیا چاہیے تو میں کہوں گا اے مولا ان پتھروں کے بدلے میں میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ شام کو دکان بند کرتے تھے لیکن ایک دن اچانک دکان بند کر کے جانے لگے۔ توجہ سے میری بات سننا جوانوں بزرگوں، دکان بند کر کے جانے لگے نا، کسی نے کہا حضرت ابھی تو سورج بھی نہیں چھپا، کہنے لگے نہیں بادل تو آ گیا ہے، دکان میں اندھیرا ہے، میں نے اس لیے دکان بند کر دی تاکہ مصطفیٰ کے کسی امتی کو کسی کپڑے کے خریدنے میں دھوکہ نہ ہو جائے۔ یہی کرتے ہیں ہم، مزاج یہ الگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روزی مجھے مل جائے، یہ فاقے مر جائے، میرا کام چل جائے۔ ایک جنگ کے موقع پہ میرے مصطفیٰ کے تقریباً 10 صحابہ زخمی پڑے، 10 صحابہ، اور سب کی ایک پکار تھی اللہ تش اللہ تش اللہ تش، پیاس پیاس پیاس۔ کسی کے جگر میں تلوار لگی ہے، کسی کے گردے میں تلوار لگی ہے، کسی کا گلا آدھا کٹا ہے، اور ہر ایک کی صدا تھی پیاس پیاس۔ پورے لشکر میں پانی نہیں، بہت ڈھونڈا تو ایک پیالہ پانی ملا۔ کتنا؟ ایک پیالہ پانی۔ صحابی وہ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، آقا جی ایک پیالہ پانی ہے، اسے آپ نوش فرمانے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں، یہ پانی سب سے پہلے میرے ان جانثاروں کو دے دو جو زخمی ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کہا سرکار نے کہ یہ پیالہ پہلے انہیں دے دو جو پانی مانگ رہے ہیں۔ آئے صحابی پانی لے کر کے، سب سے پہلے جو صحابی لائن میں تھے انہیں پانی پیش کیا۔ لو تم بہت دیر سے پانی پانی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کروٹ والے کو دیکھا، اس کا گلا کٹا تھا، زخمی تھے، پانی کی ضرورت تھی، لیکن دیکھ کے جانتے ہو کیا کہا؟ وہ کہتے میری خیر ہے، میرے کروٹ والے کو پلاتے، میں ٹھیک ہوں، اسے پلا دو۔ وہ پیالہ ان کے پاس پہنچا کہ تمہارا گلا کٹا ہے، تم یہ پانی پی لو۔ انہوں نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا کہ اس کے معدے میں زخم ہے، وہ کہنے لگے میری تو خیر ہے، یہ پانی اسے پلا دو۔ ایک پیالہ پانی، کہتے میری خیر ہے، یہ اسے پلا دو۔ وہ پانی ایسے چلتے چلتے 10ویں کے پاس پہنچ گیا، کسی نے گھونٹ تک نہ مارا، اور صرف یہ سوچ کر کے کہیں مجھ سے زیادہ مستحق اس پانی کا یہ نہ، یہ سوچ کر کے پانی نہ پیا۔ جب 10ویں کی باری آئی یہ پانی پی لے، اس نے پانی کو دیکھا، 10 کی طرف نگاہ ڈالی، انہوں نے نہیں پیا، کہا وہ نہیں پیتے۔ اس نے کہا میری بھی خیر ہے، یہ پانی جا کے میرے محبوب کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ صحابی دوڑے وہ پیالہ لے کے آقا کریم کے پاس، سرکار فرماتے پانی نہیں پیا؟ وہ کہتے حضور سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے مجھے اسے پلا دو، اسے پلا دو۔ 10ویں کے پاس پہنچا، سرکار اس نے کہہ دیا کہ میری بھی خیر ہے، یہ پانی میرے محبوب کو پلا دو۔ نبی نے اتنا سنا، آنکھیں برس آئیں، ہاتھ میں خود پیالہ لیا اور دوڑ کر کے آئے، چلو ہم پلاتے ہیں۔ آ کر کے جب دیکھا 10 کے 10 زخمی شہید ہو چکے تھے۔ یہ تھی میرے محبوب کی دی ہوئی تعلیم، جان دے دی لیکن دوسرے کا حق سمجھ کے پانی نہ پیا۔ ہم تو چلتے چلتے آنکھوں میں دھول جھونک دیتے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے۔ کردار بہتر کرو صاحب، کردار بہتر کرو۔ کسی کی جیب کاٹ کے اگر تمہارا بھلا وقت دو وقت کو ہو بھی گیا تو قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ سوچو، ایک عیسائی دہلی کی جامع مسجد پہ گھومنے کے لیے آیا، فقیر بیٹھے ہوئے تھے، سیڑھیوں پہ دیکھیں نا فقیر بیٹھے ہوئے، اکثر جگہوں پہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہاں فقیر لائن لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔
ایک فقیر تھا، اس نے بھی ہاتھ بڑھا دیا، کچھ دے دے۔ عیسائی نے جیب سے پرس نکالا، پیسہ جو بھی دیا دیا، پرس رکھا جیب میں۔ پینٹ شرٹ پہننے والے لوگ پھسل گیا، نیچے گر گیا، اسے دھوکا ہوا، پتہ نہ وہ چلا گیا آگے۔ جس نے بھیک لی تھی اس کے آگے گرا، اس نے وہ پرس اٹھایا، وہ تو چلا گیا، اس نے اپنے پھٹے کے نیچے رکھ لیا، وہ جس پہ بچھا کے بیٹھے۔ آج ہماری مسجدوں کے حال دیکھو، جو استنجے کے لوٹے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں۔ کہیں پانی کا انتظام ہے تو وہاں گلاس زنجیر سے بدا ملے گا، معلوم ہے کوئی لے کے نہ چل دے۔ شرم آتی ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، بھائی کوئی جوتے چرا کے لے گیا ہے۔ بتائیے یہ مزاج ہے ہمارے۔ کیسے مصطفیٰ کے عاشق تھے، اللہ اکبر، زندگی دیکھو۔ فقیر چلا گیا، پرس گرا، اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھا۔ 8 دن کے بعد جب یہ گیا، پہنچا اپنے گھر، بیوی نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ کہا مسلمانوں کی مسجد دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا کیسی لگی مسجد؟ اس نے کہا بہت خوبصورت تھی۔ تو بیوی کہنے لگی اب کے سنڈے کو ہم بھی جائیں گے۔ کہنے لگا جائے گی تو بعد میں میرا پرس وہیں گر گیا ہے، پورے مہینے کی تنخواہ اس میں تھی۔ یہ سوچ کر کے یہ بیوی سے ناراض ہوا، لیکن بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے ضرور۔ جیسی سنڈے آیا، یہ بیوی کے ساتھ پھر اسی جگہ پر آیا۔ جیسی آیا پھر اس فقیر نے ہاتھ بڑھایا، جیسی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رخ فقیر کی طرف کیا، اس کی نگاہیں اٹھی، چہرہ دیکھ کر کے پہچان گیا کہ یہ وہی ہے جس کا پرس گرا تھا۔ اس نے کہا ٹھہریے، اپنا زمین سے بستر اٹھایا، پرس نکالا، نکال کے کہا تھا یہ آپ ہی کا پرس ہے؟ اس نے دیکھا، دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، کہا ہاں پرس میرا ہی ہے۔ اس نے کہا آج 8 دن ہو گئے ہیں، میں اپنے گھر نہیں گیا ہوں، اور یہ سوچ کے اپنے گھر نہیں گیا تھا کہ شاید تو کسی دن آ جائے تو میں تیرا پرس واپس کر دوں۔ اس نے اپنا پرس کھولا، دیکھا تو جتنے پیسے اس میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ تو اس عیسائی نے کہا تھا یار اس میں اتنا پیسہ تھا، اگر چاہتا تو زندگی بھر کے لیے امیر ہو جاتا، اگر چاہتا تو عمارت بن جاتی، اگر چاہتا تو بلڈنگ بنا لیتا، تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ میں تیری جیب کا پیسہ رکھ لوں، لیکن صرف ایک خیال نے چوری کرنے نہیں دی۔ کہا کس خیال نے؟ اس نے کہا کہ تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ صرف اتنا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تیری جیب کا پیسہ تو چرا لوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تیرے نبی نے یہ دعویٰ کر دیا میرے نبی کے خلاف کہ آپ کے امتی نے ہمارے امتی کا پرس چرایا تھا، پھر میرے نبی کی جو شرم سے گردن جھک جائے گی، وہ کہتا ہے کہ یار تیرے پرس کی وجہ سے اگر نبی کی گردن جھک جائے گی تو مجھے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن شرم سے مصطفیٰ کی گردن جھکا نہیں سکتے۔ اس نے کہا یار تو بتا تو صحیح، اگر تو اتنا پیارا ہے تو تیرا رسول کتنا پیارا ہوگا۔ اس نے کہا تو میرے رسول کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، تو کلمہ پڑھ، تجھے محبوب کے جلوے یہی نہ دکھا دوں تو پھر کہے۔ اللہ اکبر۔ فقیر تھا لیکن مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر تھا، عاشق تھا میرے آقا کا۔ کہا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا۔ بیوی کہتی ہے ساجد جب تم کلمہ پڑھو گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ اس نے پھر کہا آ تجھے مصطفیٰ کے جلوے دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے فقیر کا ہاتھ پکڑا اور رخ کیا مصطفیٰ کے مدینے کی طرف، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے سرکار یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے کو جلوہ دکھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اب آنکھیں بند کر لے اور میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لے، درود پڑھ لے۔ اس نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے تو اس فقیر نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا کہ یہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ اس نے بازو پکڑ کے ہلایا، کہا آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ اس نے کہا تھا یار تیرے محبوب کا جلوہ ہی اتنا حسین ہے کہ آنکھیں کھولنے کو من نہیں کرتا، کہا کتنا حسین ہے۔ تو اللہ اکبر، اگر اس وقت میں اعلیٰ حضرت ہوتے یا اعلیٰ حضرت کے پاس یہ کھڑا ہوتا یا اس نے اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھا ہوتا تو پھر نبی کی تعریف اسی انداز میں کرتا اور کہتا نبی کے بارے میں پوچھتے ہو تو نبی کا جلوہ ایسا تھا کہ لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تلے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا۔ نعرے تکبیر، نعرے
حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر اللہ سلامت رکھے، ادائیں اپناؤ اللہ والوں کی۔ سچے عاشق تو بنو پیارے، سچے عاشق بنو۔ ہے آج جلسہ سن رہے ہیں، کل جا کے اگر بیٹے کے رشتے کی بات آگی تو کان میں پوچھے بتائیے دے کیا دے گا؟ کتنے لاکھ دلوا دو گے؟ نیتیں خراب ہیں، مرے جا رہے ہیں دولت کے چکر میں۔ بیٹیوں نے پھانسی لگانا شروع کر دی۔ جوانوں، بچیوں کی زندگی تباہ نہ کرو، مہربانی کرو۔ ہم رشتے بھی دولت والے تلاش کرتے ہیں، امیروں کے رشتے چاہیے، ایسا چاہیے جو جہیز میں اتنا دے دے کہ کام چل جائے۔ میں نے مانا تجھے 50-60 لاکھ مل بھی گئے تو تجھے کیا مل گیا؟ کیا زمانہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ گیا کہ ان پیسوں کے چکر میں کتنی بچیوں کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ کیونکہ ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہماری قوم کے؟ کتنی بچیاں پھانسی لگا رہی ہیں، کتنے باپ بچیوں کے سامنے پھانسی لگا رہے ہیں کہ وہ بچیوں سے نظریں ملانے کے لائق نہیں ہیں۔ تماشا بنا دیا ہم نے۔ دعویٰ کرو امتی ہونے کا شوق سے، لیکن پہلے کردار دیکھو نبی کا۔ ایک دن حضرت علی کو مال غنیمت میں کچھ سونا ملا، شوق میں گئے، سونے کا ہار بنوایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو لا کے دیا۔ سیدہ نے وہ پہلی بار پہنا، پہلی بار گلے میں سونے کا ہار پہنا سیدہ نے۔ سرکار بیٹی سے ملنے آ رہے ہیں، کسی نے راستے میں بتا دیا آقا آج آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار پہن رکھا ہے۔ میرے نبی کے قدم وہیں رک گئے، آنکھیں برسنے لگی، واپس پلٹے۔ کسی نے کہا، دروازے پہ دوڑ کے آ کے آواز دی، حضرت علی باہر نکلے۔ علی آج اچانک پتہ نہیں نبی آ رہے تھے واپس پلٹ گئے، کبھی ایسا نہ ہوا، آج نبی کیوں چلے گئے؟ حضرت علی اندر آئے، کہنے لگے فاطمہ آج پتہ نہیں آقا آ رہے تھے اچانک واپس چلے گئے۔ وہ بتانے والے نے یہ بھی بتایا ہے کہ نبی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، اتنا بیٹی نے سنا سمجھ گئی، بیٹی سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ ہار کھولا نہیں، اتارا نہیں، یوں پکڑا، جھٹکا دیا، توڑا، حضرت علی کے ہاتھ میں رکھ کے کالی جلدی جاؤ میرے آقا کے قدموں پہ رکھ دو اور ان سے کہنا بابا بیٹی سے خطا ہو گئی ہے، آج کے بعد کبھی فاطمہ سونا نہیں پہنے گی۔ حضرت علی نے وہ ہار لیا اور آقا کی خدمت میں تشریف لائے اور سیدہ کائنات کا وہ ہار مصطفیٰ کی گود میں رکھ کے کہا آقا فاطمہ نے بھیجا ہے۔ کہتی بابا نادانی میں پہن لیا تھا، میرے مصطفیٰ نے ہار دیکھا، آنکھیں برس آئیں۔ آقا فاطمہ نے کہا اسے فوراً آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے ہار صدقہ کیا، اٹھے سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی نے دیکھا والدہ رگے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، جیسی اٹھ کے کھڑی ہوئی میرے نبی قریب آئے، بیٹی کا ماتھا چوما اور سرکار نے آنسو بہائے۔ سیدہ بھی آنسو بہاتی ہیں، کہتی باپا خطا ہو گئی، پتہ نہ تھا، انجانے میں یہ ہار پہن لیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا پیارے، میں ان کی خطا بول رہا ہوں لیکن وہ خطا نہیں، وہ ان کی اپنی زبان تھی۔ اس بات کو کوئی دلیل نہ بنا لے کہ سیدہ سے خطا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے والد سے کہتی بابا اب یہ بھول لگی ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے، مگر صرف وجہ یہ ہے کہ اگر تم سونے کا ہار پہنو گے تو وجہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں میری غریب امت کی غریب بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کے باپ بیٹیوں کو کہاں سے سونے کا زیور دیں گے۔ اے فاطمہ سادگی میں زندگی گزارو تاکہ امیر کی بیٹی باپ کی دولت پہ ناز کرے، جو غریب کی بیٹی فاطمہ کی سنت پہ ناز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کردار میرے مصطفیٰ کا ہے اور تو نے 10 لاکھ میں شادی کر لی۔ تجھے سوچا تو نے کتنے باپ اپنے گردے بیچ کے جہیز کرتے ہیں، باپوں نے حویلیاں بیچ دی تاکہ بیٹی کو رخصت کر سکے۔
کہا گیا چچا حویلی کیوں بیچی؟ تو کہتے ہیں آخری بیٹی رہ گئی تھی اور کمانے کی طاقت نہ تھی، ڈیمانڈ اتنی ہے جہیز کی کہ مکان بیچنا پڑا۔ چچا زندگی کہاں گزارو گے؟ کہا بڑھاپا گئے تیرے میری چوکھٹ پہ بیٹھ کے زندگی گزار لیں گے۔ نادان اگر کسی کی حویلی بیچ کے تجھے جہیز مل بھی گیا تو ناز مت کرنا، اترانا مت چوراگے پہ، یہ جہیز نہیں تیرے دوزخ کا ایندھن ہے۔ اگر امتی مصطفیٰ کا کوئی بھی گھر سے بے گھر تیری وجہ سے ہوا تو پھر یاد رکھنا تجھے کوئی بھی بخش دے مدینے والے مصطفیٰ نہیں بخشیں گے، اس لیے کہ ان کا فرمان ہے کہ اگر امتی کو کانٹا لگ جائے تو کانٹا امتی کو لگتا ہے، درد مدینے والے کو ہوتا ہے۔ یہ کانٹے کی بات ہے، اور پھر جب امتی در بدر تیری وجہ سے پھرے تو پھر سوچو انجام کیا ہوگا۔ خدا را مہربانی کرو، غریب بیٹیوں پہ بوجھ نہ بنو، ان کی موت کا سامان نہ بنو، ان کی زندگی کا سامان بن جاؤ۔ میرے نبی نے جب بیٹی کا رشتہ حضرت علی سے طے کیا تھا، ابو بکر صدیق آئے، آ کے کہتے آقا ہر کام میں ابو بکر سے مشورہ لیا، بیٹی کا نکاح فرما رہے ہیں، مشورہ ابو بکر سے نہیں لیا۔ آقا نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں بیٹی مصطفیٰ کی ہو، دولہا علی بنے تو جہیز ابو بکر کی طرف سے ہو۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کیا دو گے؟ کہتے آقا اتنا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں یاد کریں کہ جتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی اتنا بڑا شان والا جہیز تھا۔ آقا کریم نے اتنا سنا، بازو پکڑا یہاں اور بازو پکڑ کے بتایا تھا ابو بکر میں اپنی بیٹی کو اتنا قیمتی جہیز نہیں دوں گا۔ کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ اگر آج میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا تو غریب امت کی غریب بیٹیاں کیسے رخصت ہوں گی۔ یہ سوچ کر میرے نبی نے اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز نہیں دیا۔ اس کے باوجود اب دیکھو کتنے قدم ہمارے مصطفیٰ کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ طریقے اپناؤ یار، سوچو مصطفیٰ کی امت پہ مہربانی کرو۔ اگر جنت چاہتے ہو نا تو شاید صدیوں کی عبادت کم پڑ جائے، لیکن کسی امتی پہ مہربانی کر دو، خدا کی قسم جنت چل کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ ہاں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جوانوں، بزرگوں، بچوں، سب سے میری گزارش ہے، ماں باپ رشتے طے کرتے ہیں ہمارے، کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ بیٹے تیرا رشتہ کیا تیری خالہ کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، تو جوان کہتا ہے نہیں جی مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات کہتے ہیں جوان، اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، تمہاری پسند سے کیوں؟ وہ کیا دے گا؟ یہ سوچ جوانوں ہماری نہیں۔ اگر بھائی امیر ہے، بہن غریب ہے اور وہ بیٹیوں کو رخصت نہیں کر پا رہی غربت کی وجہ سے، تو لوگ امیر بھائی سے آ کے کہتے مہربانی کر تھوڑا سا بہن کا خیال کر۔ معلوم ہے کیا کہتا ہے یہ دولت والا بھائی؟ کہتا کر تو رہا ہوں، شادی میں کھانا اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آدھا جہیز میری طرف سے ہے۔ اگر تو نے لاکھ 2 لاکھ بہن کو دے بھی دیا تو کیا دے دیا؟ احسان کیا کچھ اس پہ؟ ہم صرف اپنے سگوں کو اس لیے منہ لگانے تیار نہیں کیونکہ وہ غریب ہے، صرف یہ وجہ ہے۔ اور جنت ڈھونڈتے مسجدیں بنوا کے، اپنی بہن رشتوں کے چکر میں بوڑھی ہو اور تو جنت ڈھونڈتا پھرے مسجد کے کلر اور پینٹ اور پلاسٹر میں۔ تجھے کس نے بتا دیا جنت یہاں ملے گی؟ نادان تو نے 50,000 مسجد میں لگایا، وہ تیرا اپنا عمل ہے، لیکن سن اگر غریب بہن کے گھر پر غریب بیٹی موجود ہے تو اپنا بیٹا لے کر کے چلا جا، خالی ہاتھ جا اور جا کر کے بہن سے کہتے بہن آج میں تیرے دروازے پر کچھ لینے نہیں آیا، صرف ایک بیٹی کا سامان لے کر کے آیا ہوں، اپنی بیٹی میری گود میں ڈال دے اور اپنے بیٹے کا نکاح کر کے اپنے گھر لے کر کے آ۔ میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ چوراہے پہ باتیں کیسی ہوں گی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تو غریب بہن کی غریب بیٹی کو عزت سے گھر لے کر کے آئے گا تو سن تو گھر میں بات میں آئے گا، مدینے والے کا سلام پہلے تیرے گھر آ چکا ہو۔ یہ کرو، اسے کہتے ہیں نیکی۔ نبھاؤ آقا کی امت کو، ان کے ساتھ بوجھ نہ ہو۔
خود بھی اچھے کام کرو اور اپنوں کو اچھے کام کی تعلیم بھی دو، انہیں سمجھاؤ اچھے کام کرنے کے لیے۔ کتنی ایسی خبریں آئی دن سوشل میڈیا پہ نہیں آتی ہیں کہ فلاں نے پھانسی لگا لی، ہماری قوم میں رولا ہی رولا ہے کہ یوگی نے مار دیا، مودی نے مار دیا، خالی رولا ہے، لیکن مارا ہمیں اپنوں نے ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں جو ہمیں مارے، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن بیٹیوں کو جہیز کی بنیاد پہ پھانسی دے دی جاتی ہے اسے مارنے کے لیے کہ یہودی آتے ہیں، وہی مارتے ہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے۔ جہیز کی بنیاد پر نہ لانے کی وجہ سے گھر سے عورتیں نکالی جاتی ہیں، کیا کوئی عیسائی آ کے نکال گیا؟ ہم ہی نے نکالی ہے، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گھروں کے حالات اچھے کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھو، کوئی غریب ہے تو کاندھا لگا دو، کسی کو دکھا کے نیک کام نہ کیا کرو، چھپا کے نیک کام کیا کرو، تماشا نہ بنایا کرو کسی کی غربت کا۔ بہن بیٹی بھانجی اگر غریب ہے آگے بڑھو، ان کی غربت کے بوجھ کو اپنے کاندھے پہ لے لو۔ اللہ کی قسم جب قبر میں پہنچو گے تو ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب تم آقا کے کسی امتی کا دکھ اپنے سینے میں لے کے جاؤ گے، فرشتے خود آ کے کہیں گے سونے دو اس کو، فرشتے خود آئیں گے اور قبر میں جب آئیں گے تو اس سے پہلے میرے مصطفیٰ آئیں گے اور کہیں گے فرشتوں آرام سے سونے دو، یہ دنیا میں دکھ اٹھا کے آیا ہے، قبر میں سکھ سے سونے دو۔ مگر یہ کام تب ہوگا جب ہم اعمال اچھے کریں گے، مصطفیٰ کا کردار اپنائیں گے، آقا کی سیرت اپنائیے۔ میرے نبی چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا ہوتا، اگر چاہتے امیر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، لیکن جانتے اس گھر میں میرا نبی جل وگر ہوا جس میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ میرے نبی کو غربت سے پیار ہے، غریبوں سے پیار ہے۔ اور میرے بھائی اگر اللہ نے دولت دی ہے کسی کا دل نہ دکھانا، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں غریبوں کا وکیل ہوں گا، مظلوموں کا وکیل ہوں گا۔ اگر تم نے دولت کی بنیاد میں کسی کو ستایا رلایا تو تیرے پاس کتنی بھی پاور سہی، لیکن خدا کی ساری رحمتیں ادھر ہوں گی جدھر مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، ساری طاقتیں فیل ہوں گی، اس لیے کہ رحمت کا پلہ ادھر ہی جھکتا ہے جدھر مصطفیٰ کی ابرو کا اشارہ ہوتا ہے۔ مہربانی کرو بچوں کو آقا کی زندگی کی تعلیم سکھاؤ، جو ریموٹ موبائل ویڈیوز ٹی ویز گھروں کے اندر ہے نا، انہیں 1 گھنٹہ بیٹھا کے آقا کی سیرت سکھایا کرو اور بتایا کرو بیٹے ہم دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ نبی کے محبت میں جینے اور مرنے کے لیے آئے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، صرف مصطفیٰ کا طریقہ اپنا لو، آقا کی زندگی کا جو اصول ہے اسے اپنا لو، غریب کو سینے سے لگاؤ، بزرگوں کا احترام کرو، اپنی زندگی میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن مدد کی کیا بات ہے، ابھی کچھ دن پہلے حاجی صاحب فون آیا، ہمیں تو یہی رونا کافی رہتا، فون آیا ایک امام کا فون آیا ہے۔ قوم دیکھو کتنی صفاق ہو گئی ہماری، کتنی ظالم قوم ہو گئی ہماری۔ فون آیا کہنے لگے حضرت کچھ دن پہلے 8 دن پہلے میرے بچے ہاسپٹل میں تھے، میں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا رہا آتا رہا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، 4 دن میں ایڈمٹ رہا۔ ایڈمٹ ہونے کے بعد جب میں مسجد میں آیا حضرت یہ مجھے گاؤں سے نکال رہا ہے، اب میرے پاس جو پیسہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا علاج میں، اب میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ میں ایسے ظالم نمازیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے 100 سال نماز پڑھ کے ایسے کسی امام کا دل دکھا دیا، اللہ تمہاری 100 سال کی نمازیں منہ پہ مار دے گا۔ یاد رکھنا کسی کا دل نہ دکھاؤ، رزاق تم نہیں ہو، رزاق اللہ ہے۔ روزی اگر تمہاری مرضی سے ملتی تو آدھی دنیا کھا گئے ہوتے، روزی نہ تیری مرضی سے ملتی ہے نہ میری مرضی سے ملتی ہے، جس کا جو حصہ ہے وہ رب کی قدرت سے اترا کرتا ہے۔ خدا را کسی پہ ظلم کر کے اپنا نام ظالموں میں نہ لکھو، اماموں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ ہماری قوم اپنے نماز پڑھانے والے کو روٹی دینے تیار نہیں،
اپنے بیٹے کے شوق کے لیے لاکھوں روپے کی آتش بازی کر دے گا، لیکن غریب امام کے بچوں کو 10 روپے نہیں دے سکتا۔ تو کس منہ سے کہتا ہے نبی کا امتی؟ کون سے چہرے سے کہتا ہے کہ حوض کوثر کا جام پیوں گا؟ اور تو اس کا نہ ہو سکا جس نے 5 بار تجھے رب کی بارگاہ میں جھکایا، تو پھر تو کس کا ہو سکتا ہے؟ خدا را مہربانی کریں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو سمجھیے۔ آج میرے آگے دقتیں کل آپ کے آگے آ سکتی ہے، پر آپ کے آگے آ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے پیغام کے اور ان کے طریقے کے سانچے میں ڈھالیں، کوشش یہ کریں غریبوں کی مدد کریں، مصطفیٰ جان رحمت سے سچا پیار کریں، سچا پیار۔ میں بہت خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ وقت دنیا کے سونے کا ہے، لیکن آپ جاگ رہے ہو۔ یقیناً مصطفیٰ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ جو آپ کو سونے نہیں دیتی۔ میرا دل چاہتا ہے جتنا آپ نے یہ جلسہ باہر سے سجایا ہے، اللہ سرکار شاہ بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اتنا ہی ہمارا دل اندر سے سجا دے۔ اسی طرح مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھیے، اپنا وقت دیجیے، آقا کریم کی زندگی کے نام کیجیے، پھر زندگی کو کوشش کیجیے بدلیں ہم، اور زیادہ سے زیادہ آقا کے قریب آئیے، تاکہ اللہ کریم ہماری اس زندگی کو مصطفیٰ کی محبت کی بہاروں سے روشن فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ غریبوں کے کام آئیں گے؟ سارے بولیں، وہ نہ بولیں جو اب بھی لوٹ کے کھانے کے چکر میں کم رہ گئی ہوتے 1-2 گھنٹہ اور کر دوں تک۔ سبحان اللہ، کہہ رہے 1-2 گھنٹہ اور کر دو حاجی جی، آکسیجن منگا لو پھر پھیپڑوں پہ لگا لیں۔ بھائی میرے خیال سے لگ بھگ 2.25 گھنٹے ہو چکے، 2.25 گھنٹے ہو چکے۔ مہربانی کرو، اللہ زندگی دے گا نا تو پھر کچھ باتیں ہو جائیں گی، اور اگر ابھی دل بھر گیا نا میٹھے چاول کی طرح تو پھر ہماری کہاں سنو گے؟ ہماری سنو نہ سنو، مدینے والے کی سننی ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں کچھ لوگ میں نے دیکھے جو نبی کی بات سن کے روئے۔ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ ان آنکھوں کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرما لے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ یہ آنسو جو کبھی کبھی نبی کے پیار میں نکل جاتے ہیں نا، کبھی کبھی نکلتے ہیں، سب کے نہیں، کسی کسی کے نکلتے ہیں۔ فرمایا گیا یہ آنسو جو ذکر مصطفیٰ میں، ذکر خدا میں کبھی آنکھوں کو تر کر دیتے ہیں، اور ایک بال بھی اگر ان آنسوؤں میں تر ہو گیا رونے والے، ایک بال بھی، اور قیامت کے دن بندے کو حکم ہوا نا دوزخ میں ڈال دو، تو یہ ایک بال اتنا شور مچا دے گا کہ پوری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ آواز آئے گی کیا چاہتا ہے؟ کہے گا مالک ایک رات تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں رویا تھا، میں بھیگا تھا، اس کا گواہ ہوں، یا تو مجھے نکال دے یا پھر اسے جنت میں ڈال۔ حکم ہوگا جاؤ فرشتو اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جو آنسو نکلے، جو آنسو بہے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے اور سب آنے والوں کی مغفرت فرما۔ جوانوں چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، حافظ صاحب جو ہمارے جلسے میں کافی، کیا نام تھا ان کا حافظ صاحب کا؟ حاجی حافظ نور الحق صاحب، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ مجھے انتقال کا جہاں 4 بجے تک مجھے کرنا، اچھا جی تشریف رکھیں، مہربانی، آپ کے مہمان ہیں، جتنی دیر چاہو بلوا لو۔ ہمارے یہاں ہوگے نا انشاءاللہ تب کرائیں گے تقریر ہم آپ سے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو بول دے یا رسول اللہ۔ مجھے یہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ حضرت ہی کا حکم ہے یا سارے حضرات کا حکم ہے، تو سارے بول دے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حاجی حافظ نور الحق صاحب، بڑی اچھی بات ہمارے بھائی نے بتائی، حاجی صاحب کے صاحبزادے نے کہا کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی فون پہ، کیا نہیں رہے، کہنے لگے بس کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ کیا کہا تھا سمجھ میں آئی نا؟ بس کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ ابن علماء سے پوچھئے، فرمایا گیا مومن جب اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے تو نامہ اعمال میں نیت ہی سے ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں تک ہو سکے میرے مدینے میں مرنا۔
اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مدینے کی حسرت لے کے مر جانا. یہ نبی کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ میرے بولو یار، تم نہیں تھکے ہو میں تھکا ہوں مدینے میں. میرے سارے بولو زور سے، میرے. میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ اللہ اس لفظ کے صدقے میں ہمیں مدینے کی موت عطا فرما دے. ڈریے گا نہیں، اگر وہاں موت آ جائے تو زندگی سے بہتر ہے. میرے مدینے میں مرنا کا، یہ بھی نہ ہو سکے تو مدینے کی حسرت لے کے مر جانا. آقا نے فرمایا تو صحابہ بول پڑے آقا ملے گا کیا؟ فرمایا کہیں بھی مرو مدینے کی حسرت لے کے مرو گے نا تو قیامت میں اللہ اس کو مدینے کے قبرستان میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. یہ نیت کا ثواب ہے. وہ فرمایا گیا کوئی بندہ حج کے لیے چل دیا، کوئی بندہ ہاں حج کے لیے چل دیا، وہ بھی نہیں سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ بھی حج حاجی پکڑے جائیں گے. دیکھو محنت کی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، کسی کا حق کھا کے نہیں، جیب کاٹ کے نہیں، مال مار کے نہیں. بڑے بڑے عجیب عاشق مصطفیٰ کے ہوئے ہیں اور صاحب دل کے سودے حاجی جی، دل کے انہیں ملتا ہے جن کا دل صاف ہوتا. ایک موچی تھے، بات یاد آ گئی، بتا سنیں گے؟ ہاں جی. تو میں منہ نہیں ہلوا رہا ہوں، ذرا زبان ہلا کے کہیے سبحان اللہ. اجی یہ نہیں چھوڑیں گے 4 بجے تک، اور میں بھی اگر منہ ڈا گیا 6 ہی پڑ جاتا ہوں. اللہ سلامت رکھ کے ذرا بول تو سبحان اللہ. موچی صاحب یہ بزرگان دین بیٹھے ہیں، یقیناً اس عمر میں تو بستر چاہیے ہی چاہیے، لیکن نبی کا عشق ہے جو جوان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. جوانی عشق سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں. توجہ کیجئے، موچی ہے اور درد مدینے والے کا ہے. ہائے کیسے کیسے عاشق دنیا میں مصطفیٰ کے ہوئے. موچی جانتے ہو نا جو جوتے سلتا ہے، 9 سال تک پیسے اکٹھے کرتا. کتنے؟ 9 سال تک. اور پیسے اکٹھا کرنے کے بعد اس نے مصطفیٰ کے ذکر کا ایک پروگرام رکھا. مولوی بلائے، تقریر کرائی اور لنگر رکھا. مولوی کہنے لگے آ کر کے یار زمیندار ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر بزنس مین ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا اتنا بڑا انتظام کیسے؟ اس نے کہا 9 سال ہو گئے حضرت، ایک تمنا تھی کہ مصطفیٰ کے ذکر کا جلسہ سجاؤں گا، اور پوری 9 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا تھا. اب یہ پیسہ اکٹھا ہوا، میں نے اس کا جلسہ سجایا، بس یہ تمنا تھی. اس نے یہ بات کہہ کے بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن بعد پھر مولانا سے ملاقات ہوئی. آیا، اس نے ہاتھ چومے مولانا کے، کہنے لگا بڑی مہربانی. کہنے لگے کیوں؟ بولے آپ میلاد پڑھ کے گئے ہو، تم اپنے گھر گئے، میں اپنے بستر پہ ادھر سویا، ادھر خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں موچی ہوں ذات کا، خواب میں آقا تشریف لائے اور میرا گھر روشن ہو گیا. میں نے کہا آقا مہربانی کی، آپ یہاں تشریف لائے، وجہ کیا ہے؟ سرکار کہتے سرکار نے فرمایا مجھے تیرا عمل بھی پسند آیا اور میں تجھے جلسے کی کامیابی کی مبارکباد بھی دینے آیا. پوری زندگی نبی نبی کرتے ہو گئی، کبھی خواب میں آ کے ہی نہیں آئی، اور تو نے ایک دن جلسہ کیا اور تیرے خواب میں آ گئے. تو صاحب یہ نیتوں کی بات. انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں، تمنا تھی مصطفیٰ کے جلسے میں دیکھنا قیامت کے دن انشاءاللہ جب لواء الحمد کے سائے تلے مصطفیٰ کی تعریف ہوگی تو وہاں بھی وہ حافظ صاحب اٹھ کے مصطفیٰ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، آقا کی تعریف کرتے ہوں گے، خدا کی حمد بیان کرتے ہوں گے. اس لیے کہ سفر اس کا تھا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے.
تو صاحب میں نے بات چھوڑی کہ مصطفیٰ سے سچی وفا کرو، سچی محبت کرو اور آقا کی امت کے ساتھ مہربانی کرو۔ آپ یہ مت کہنا یہ باتوں باتوں میں ٹائم کاٹ گیا، میں باتوں باتوں میں نہیں، لیکن ایک بات اور بتاؤں گا۔ آؤ میں نے جو بات کہی ہے آقا کریم کی امت کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے۔ کتنا بڑا اجر ملتا ہے جانتے ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ایک سید زادی ہے، سر پہ شوہر کا سایہ نہیں، انتقال شوہر کا ہوا، سسرال والوں نے اسے گھر سے نکالا، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی۔ ذرا توجہ سے سننا میری بات، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی۔ پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی۔ تو جب سسرال والوں نے نکال دیا، شہر میں چکر لگانے لگی، شام ہو گئی۔ اس نے سوچا ماحول بڑا خراب ہے، اپنی عزت بچانا مشکل ہے، بیٹیوں کی عزت کیسے بچاؤں گی؟ اس نے کہا چلو کسی مسلمان کے گھر پہ رات گزار لیتی ہوں۔ یہ سوچ کے ایک مسلمان کے دروازے پہ آئی، مسلمان کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے مسلمان نکلا۔ کہا کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا صاحب بچے یتیم ہیں، ہم بیوہ ہیں، سر پہ چھوڑو، مصطفیٰ کے دامن میں آ جائے۔ یہ دنیا کی وفا، یہ چند دن کی رنگینیاں ہمیں تمہیں کیا دیں گی؟ کچھ دن کی خوشیاں جو صرف ایک دھوکہ ہے، کچھ دن کا عیش جو صرف دکھاوا ہے۔ ان کی راہ میں کانٹے کھا کے دیکھو، پھر خدا کی قسم مخمل کے گدوں پہ وہ سکون نہیں ملے گا جو مصطفیٰ کے نام پہ لگنے والے کانٹے میں مزہ آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ آج افسوس ہوتا ہے جوانوں، افسوس ہوتا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی صورت نہیں ہے۔ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے ہمیں، تعویذ پیر اگر آدھا کلو کا دے دے اسے بھی لٹکا لے گا۔ میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی چند گرام کی یہ سنت نہیں رکھ پاتے۔ کیا کیا نہ کیا تمہارے لیے آمینہ کے لال نے، کون سی قربانی نہ دی میرے مصطفیٰ نے۔ میں صاف کہتا ہوں صاحب مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، جنت بانٹنا حسنین کے نانا کا کام ہے۔ میں کچھ کڑوی سچائیاں رکھتا ہوں، کیا کیا نہ کیا مصطفیٰ نے۔ تمہیں پتا ہے پوری زندگی میرے مصطفیٰ نے ظاہری زندگی امت کے لیے لٹائی۔ یاد رکھنا پیارے، حسنین کے نام پہ حلیم کھانا بہت آسان ہے، سیدوں کے نام پر پیٹ بھرنا بہت آسان ہے۔ کبھی ان کی زندگی کو قریب سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ صرف میرے مصطفیٰ کی ذات نہیں صاحب، ان کی اولاد کی بھی بڑی قربانی ہے۔ جانتے ہو میرے نبی کی زوجہ محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، پوری کائنات پہ اسلام کا احسان ہے لیکن حضرت خدیجہ کا اسلام پہ احسان ہے۔ ان کو محسنہ اسلام کہا گیا، پوری زندگی نبی کے شانہ بشانہ گزاری، قدم با قدم گزاری۔ اور جب دنیا نے دروازے بند کیے تھے تب حضرت خدیجہ نے اپنا دروازہ کھولا تھا۔ ہم 100-150 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے مسلمان ہونے کا قضا کر دیا۔ مسجد میں بوری 2 بوری دے کے 6 مرتبہ اعلان کرائے جاتے، اعلان کرو ہم نے حصہ لیا ہے۔ تو نے کیا حصہ لیا جانتا ہے؟ جب میرے نبی نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، جب سرکار نے پہلا قدم چوکھٹ پہ رکھا، سیدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آقا ذرا ٹھہر جائیے میں آ رہی ہوں۔ میرے نبی ڈھک گئے۔ جوانوں شادی کی پہلی رات میں تحفے بنواتے ہو بیویوں کو دینے کے لیے، کوئی 1 تولے کا ہار، کوئی 2 تولے کا ہار، کوئی 10 تولے کی چین، یہ بیویوں کو تحفے دیتے، یہ رسمیں ہیں۔ مگر کیا کوئی وہ کر سکتا ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا؟ جانتے ہو کہا ٹھہریے یا رسول اللہ، میرے نبی ٹھہر گیا۔ خدیجہ کیا بات ہے؟ ٹھہر گئے۔ آپ نے اپنا تکیہ ہٹایا اور سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھا کر کے لائیں اور مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈال کے کہا آقا ابھی صرف اتنا ہے قبول فرما لیجیے۔
آقا یہ تیری جوتیوں پہ قربان، میرے مصطفیٰ آپ کی نالین پہ یہ سب قربان۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وصال کا وقت قریب آیا۔ ہاں اسلام کی قدر کرو صاحب، اسلام کی قدر کرو، نعرے لگاؤ اچھی بات ہے، لیکن نعرے سے زیادہ ضروری ہے اپنے دل کے اندر سدھار پیدا کرو۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ صحیح نہیں، اور یہ صحیح ہے تو سب صحیح۔ مزہ تو تب ہے زبان خاموش رہے، دل نعرے لگائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس سے کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ دل پاک کرو، دل۔ وصال کا وقت آیا، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے صاحب، یہ سب قربانیاں کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، اسی دن کے لیے تھی، تاکہ یہ امت اپنوں کے گلے کاٹنے لگے۔ پہلے بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، لیکن فرق ہے پہلے غیر مسلم بھی اگر پردیس جاتے تھے اپنی امانتیں ہمیں دے کے جاتے تھے، لیکن آج ہمارے اپنے بھی امانتیں دینے تیار نہیں، اس لیے کہ ہماری نیتیں خراب ہو چکی ہیں۔ ہم سودے بازی کرتے، بازار کرتے، آنکھوں میں دھول جھونکتے، اتنی لائٹیں لگاتے ہم شاپ کے اندر کہ دیکھنے والا اندھا ہو جائے، اور دکان پہ لکھ دیتے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اسے معلوم ہے گھر جا کے اسے اصلی کلر نظر آ جائے۔ مصطفیٰ کے امتی ہو، آقا کی امت سے پیار کرو۔ جانتے ہو اللہ کو سب سے پیاری دعا کون سی لگتی ہے؟ رب کو سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے جب کوئی بندہ کہتا اللہ محبوب کی پوری امت پہ رحم فرما۔ یہ رب کو سب سے پیاری دعا لگتی ہے بندے کی۔ کیا ہم یہ دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ ہماری تو دکانیں اگر آمنے سامنے ہیں نا تو یہ لگے آگ لگ جائے اس کی دکان میں، میرا کام چلنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی۔ برکت ٹھیکے سے اتری ہے نا تیرے گھر میں، تو گلا کاٹ اور ساری برکت تیرے گھر میں اترے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بہت بڑا کام تھا کپڑے کا۔ پوچھ رہا گیہوں کٹ گئے کہ نہیں، دھان کے بیگے تھے؟ تو جہاں نہیں بولنا چاہیے نا وہاں بہت بولتے ہیں، جہاں کبھی کبھی بولنا چاہیے وہاں قطعی نہیں بولتے۔ اگر آپ شروع سے آخر تک بولے کریں نا تو یوسف بھائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ بولتے رہیں۔ آپ بول سکتے ہیں نا؟ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، میں نے سب کو ایک ساتھ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ بول سکتے ہیں تو کہیں ذرا یا رسول اللہ۔ ابھی پیچھے والے لوگ بھی ایسے بیٹھ رہے ہیں جیسے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ مرضی ہے آپ کی بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جو ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی فالج نہیں ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا اس بات کو، اس لیے کہ بیماری بھی میرے نزدیک تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ مت دعائیں کیا کرو اللہ بیمار نہ کر، یہ دعائیں کیا کرو اللہ بیماری میں صبر کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں بیماریاں دیتا ہے، یہ سب کو نہیں لگا کرتی ہے۔ کوئی بندہ کہے گا بھائی شکر ہے اللہ کا آج تک میں بیماری نہیں ہوا، تو اس کا مطلب رب تجھ سے پیار نہیں کرتا۔ جب بندہ دور ہوتا ہے نا رب سے تو وہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بندہ بیماری میں آتا ہے پھر کہتا مالک کرم کر دے، تو رب کو وہ بندے کا لہجہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ جب بیماری میں مصیبت میں اللہ اپنے بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں نا تو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، آمین، اور مولا صبر کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس پہ تو آمین کہہ دو۔ جتنے اس محفل میں آئے ہیں مولا سب کو کروڑ پتی بنا دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں شاید اسی علاقے میں پہلی بار آپ کی بستی میں حاضری ہوئی ہے، اتنا تو لکھ کے لے کے جاؤں گا۔ جتنا بیٹھنے میں ضدی تھے اتنا چپ رہنے میں ضدی تھے، اگر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تھے تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر مرضی ہو تبھی بولیے گا، بنا مرضی کے بولنا بھی نہیں چاہیے۔
اس لیے کہ وہ گھوڑے کبھی ریس نہیں جیتتے جنہیں سانٹ مار کے دوڑایا جائے. گھوڑے وہی جیتا کرتے ہیں جو چنے کھایا کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہوں گا گھر سے کون کیا کھا کے آیا ہے، مگر اتنا کہوں گا جس کے سینے میں جتنا عشق کا چراغ جلتا ہو وہ اتنی زور سے ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ کس انتظار میں بیٹھی ہے یہ لائن؟ کیا لنگر ملے گا؟ کمیٹی والوں اگر بتاشے لائے ہو تو انہیں پہلے دے دو، ورنہ میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ بھائی اگر بھوک لگی ہو نا تو خالی لنگر کے سہارے مت آیا کرو، تھوڑا بہت گھر سے کھا پی کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت رہا کرے. جو لوگ کھا پی کے آئیں ذرا وہ بول دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اپنے گھر کی بے عزتی کوئی نہیں کرانا چاہتا. بغیر کھائے بھی آئے ہوں گے ماشاءاللہ تو سارے ہی بولیں گے. اور ویسے بھی یہ بریلویوں کی محفل ہے، الحمدللہ بریلویوں کی محفل ہے، اور اپنے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفلیں سب کا مقدر نہیں ہوتی ہیں. آپ نے بڑی اچھی تقریر خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سے سنی، بڑی نصیحت آمیز گفتگو سنی، اور حضرت نے آپ کو فتوے بھی سنائے جو جلسوں کے حوالے سے حضرت بیان فرما رہے تھے. لیکن اپنا ایک اصول ہے، اے عشق تیرے صدقے واہ سبحان جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے زیادہ تر ایسے چہرے ہیں جو جوان ہیں، بہت کم ایسے چہرے ہیں جو بوڑھے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں، یا تو یہاں کے بوڑھے جلسہ سننے نہیں آتے، یا پھر ایسا ہے کہ بوڑھے ہیں ہی کم. اگر بوڑھے کم ہیں تو نوجوان میری بات غور سے سنیں، پھر یہ انتظار نہ کریں کہ بڑھاپے میں نیک بننا ہے. اس لیے کہ کالے بالوں کی کثرت بتا رہی ہے اب لوگ بڑھاپے کو زیادہ نہیں پہنچتے. زیادہ تر جنازے جوانیوں میں اٹھتے ہیں. اس لیے خدا را بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں. اور یہ جو سینے میں دل دیا ہے نا اللہ نے، یہ بیکار نہیں. اس کی فطرت ہے کسی سے پیار کرنا، اس کی فطرت ہے کسی کو اپنا بنا لینا یا کسی کا ہو جانا. یہ دل دیا ہی اس لیے ہے. فرق ہے، کسی کے دل میں صرف ماں ہوتی ہے، کسی کے دل میں صرف بہن ہوتی ہے، کسی کے دل میں بیٹی ہوتی ہے، کسی کے دل میں صرف بیٹا ہوتا ہے، کسی کے دل میں صرف باپ ہوتا ہے، کسی کے دل میں صرف بھائی ہوتا ہے، کسی کے دل میں اس کی شریک حیات ہوتی ہے، کسی کے دل میں اس کی محبوبہ ہوتی ہے. لیکن وہ دل مقدروں والے ہیں جن کے اندر مدینے والا مصطفیٰ رہا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوجوانوں، میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. بے شک. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بچہ ہو جوان ہو، ہر بندہ یہی چاہے گا میں جنت میں جاؤں. ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت نہیں چاہیے. سبھی کو جنت چاہیے. جنت ملے گی کیسے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں اکثر یہ جلسوں کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، کمیٹی والے شاید یہاں ہے نہیں، میں اکثر یہ بات کہا بھی کرتا ہوں اور آج بھی آپ سن لیں، جو جلسے کراتے ہیں اکثر انہیں جلسے سننے نہیں ملا کرتے. وہ مہمانوں کو لانے میں، لے جانے میں، مہمان نوازی میں، لیٹانے میں، بیٹھانے میں ہی پورا جلسہ نکل جاتا ہے. وہ اگلے دن مل جائے تو یوٹیوب پہ اپنا جلسہ سنتے. بالکل اسی طرح جس طرح اکثر بانٹنے والے بھوکے رہتے ہیں، اسی طرح جس طرح گھر بنانے والے ٹپکتی چھتوں میں رہتے ہیں، اسی طرح جلسے کرانے والے اکثر جلسوں میں نہیں بیٹھ پاتے. میری تو دعا ہے یہ جہاں بھی ہونا، کمیٹی والوں ایک بات یاد رکھنا، میں شاید کسی کا نام لے کے کسی کو عزت دے جاؤں اور کوئی میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن ایک ہمارا محبوب ایسا ہے
جس کے پیار میں ہم نے یہ جلسہ سجایا ہے. کوئی نام لے نہ لے، وہ مدینے والا سب کے اپنے نام بھی جانتا ہے، سبحان اللہ. سب کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں. کس نے کس دل سے یہ محفل سجائی ہے آقا کو وہ بھی خبر ہے. دو تین باتیں کہی جاتی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے. نوجوانوں، بات سچی ہو تو آپ کا ساتھ چاہیے، ورنہ ضروری نہیں ہے 365 دن میں 400 تقریریں کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے ہو کا یہی نکالا جائے. بات صحیح ہو تو تسلیم کی جائے. بات کہی جاتی ہے اتنے جلسے ہو رہے ہیں کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. کیا فائدہ جلسے کرانے سے؟ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات ہو تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں. پہلی بات تو ہم جلسے اس لیے کراتے ہیں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی ان کی زلفوں کی بات کرے، کوئی ان کے لبوں کی بات کرے، کوئی بتائے ان کی نگاہیں کیسی تھی، کوئی کہے وہ کیسے چلتے تھے. ہمارا جب جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو سنیں تو ہم جلسے سجا لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہاں درسگاہ لگی ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے کوئی مدینے والے کی باتیں سنائے. اور جب مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ایک دن نہیں بلکہ برسوں تک دل حضور کے عشق میں جھوما کرتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک وجہ. دوسری وجہ ہمارے جلسے سجانے کی یہ بھی ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم یہ جو مدرسوں میں اب نہیں جا سکتے، جن کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں، 50 سال ہو گئی ہیں، اور ایسی کمیاں جو کتابوں میں نہیں ہیں، جو درسی کتابوں میں جن کی صلاح نہیں ملتی ہے، جدید دور جدید خرافاتیں، تو ان خرافاتوں کو ہمارے علماء اکرام نظر میں رکھے. جو لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتے ایک دن حضور کی محفل میں بلا کر کے ان باتوں پہ گفتگو کر لیتے، جس سے رب کے فضل سے ہم اتنا مانتے ہیں کہ 70% لوگوں کے دلوں کا میل صاف ہو جایا کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جو لوگ کہتے کچھ نہیں ملتا جلسوں سے. میں طاہر بھائی چلے گئے کشن گنج کے ایک ایسے علاقے ایک گاؤں میں گیا، نام نہیں بتاؤں گا، جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری 3 پشتیں گزر گئی ابھی تک یہاں جلسہ نہیں ہوا. کتنی بولیں؟ کتنی؟ سارے نہیں بول رہے ہیں ابھی. پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر پوچھ لوں گا کون روٹی کھا کے آیا. آج میں اپنے علاقے میں بول رہا ہوں، کتنے؟ 3 پشتیں گزر گئی جلسہ نہیں ہوا. بولے پہلی بار تمہیں گاؤں والوں نے بلایا. میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہاری باتیں اچھی لگی. کہنے لگے جلسہ نہ ہونے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی پیپل کی پوجا کی جاتی ہے. یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا آج بھی ہولی دیوالی پہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے گھر پوری بنتی ہے. آج بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فلاں مندر پہ چڑھاوا چڑھا کے. تم پوچھتے ہو کیا فائدہ جلسوں سے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جو عشق رسول کی شمع جل رہی ہے یہ 90% انہی جلسوں کی وجہ سے بھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ایک مرتبہ ادھر جانا ہوا راجستھان، تو کسی مزار سے حاضری کے بعد نہیں جلسے کے بعد پلٹ رہے تھے. جلسے سے واپس ہو رہے تھے ہم لوگ، تو جو لوگ گاڑی میں ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا چائے پی لیں. یہاں پہ ایک ازہری نام سے ڈھابا بنا تھا. کہنے لگا یہ مرید بھی تاج الشریعہ کا ہے. بولے ایک کپ چائے پی لی جائے. میں نے کہا کیوں نہیں یار چلو. 3 بجے تھے جب اس ٹیبل پہ جا کے ہم بیٹھے نا چائے کے لیے، تو وہ بندہ بھی آ گیا جس کا ہوٹل تھا، لیکن ایک ویٹر جو چائے لے کے آیا نا وہ مجھے دیکھتا رہا. اس نے کہا رب کا شکر ہے آج اللہ نے میری سن لی ہے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس کی داڑھی ایک مشت کی پوری تھی. اس نے کہا جس دن سے آپ کی تقریر سنی نا میں نے تبھی سے داڑھی رکھی تھی. کہنے لگا اتنے دن ہو گئے میری داڑھی پوری ہو گئی. ایک تمنا تھی مولانا، میں نے دعا مانگی تھی مالک اس مولوی سے ضرور ملانا جس کے کہنے کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے. کہنے لگا میں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آج رب نے ملا دیا. میں سوچنے لگا مالک یہ جلسوں سے کتنا کام ہو رہا ہے.
कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए, किसी के ऐब बयान किए जाते, किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों, अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है।